اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میں آپ کو پچھلی امتوں کے شقی ترین اور بدبخت شخص کے بارے میں بتاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت اور شقی ترین وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی اور اسے قتل کر دیا تھا، اور میری امت کا بدترین اور شقی وہ شخص ہوگا جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے سرخ کرے گا، یعنی آپ کو قتل کرے گا۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ جب جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا نا، تو قتل بے شک اس ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نشانے کے قتل ہونے پر خاموش رہے تھے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ ملا تھا نا، جب انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کو قتل کر دیا، تو لوگوں نے اس پر خاموشی ظاہر کی۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ظالم ہو۔ یعنی انہوں نے ظالم اور مظلوم میں فرق نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس ظالم شخص کو روکتے یا اس سے بیزاری اور نفرین کرتے تو باخدا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا تو وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے، اور اس پر بھی میرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ جو ایک دریا یا سمندر کے کنارے پر آباد تھے۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر اور ان کو بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ان کو آزمایا، یعنی کہ اور ان کو کہا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، بلکہ میری عبادت کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ حقیقت میں تو یہی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کون سا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس دن جا کے جال لگا کے تو آ جایا کرتے تھے، اور پھر اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ یعنی اس دن وہ اپنی طرف سے نہیں پکڑ رہے تھے کہ ہم نہیں پکڑ رہے جی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، میرے حکم سے تجاوز کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو میں نے بندر بنا دیا۔ جو لوگ پکڑ رہے تھے ان کو بھی، اور جنہوں نے خاموشی اختیار کی ان کو بھی بندر بنا دیا۔ اور بچے کون لوگ تھے؟ آپ کو پتہ ہے کون لوگ بچے تھے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور اللہ کے حکم سے اور اس کی آیات کا یعنی مذاق مت بناؤ، اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ ان کو یہ بات کہہ رہے تھے نا، بس وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ نہیں بنے تھے، اور جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی، اور جو یہ کہتے تھے کہ چھوڑو انہیں اپنا کام کرنے دو، تم کیوں ان کو کر رہے ہو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو وہ بھی ساتھ اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظالم اور مظلوم میں فرق نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف نہیں بولتا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ظالموں ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ ایک طرف ظالم ہو اور دوسری طرف مظلوم، تو مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم سے نفرین کریں۔ ظالم سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کبھی اس جیسا قرار نہ دے، اور ظالم پر اللہ کی لعنت کریں، کیونکہ یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے کہ کافروں پر اللہ اور اس کے فرشتے اور لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ اور آج ہی وہ رات ہے جس کی سحر کے وقت جناب حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے۔ 19 رمضان کی وہ سحر تھی نا، تو جب
اس نے تلوار ماری اور پھر آپ 2 دن تک جو ہے وہ شدید بیمار رہے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے اپنے مال کی حقیقی سے جا ملے۔ اس دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا جس کی آپ پہلے ہی بہت سرزنش کرتے تھے۔ آپ کو کبھی بھی اس دنیا سے محبت نہیں تھی، آپ ہمیشہ دنیا کی برائی کرتے اور کہتے کہ اے دنیا جا کے کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیری چال میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کی بہترین ذات پر، وہ ذات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بابرکت ذات ہے۔ اور اللہ کی بے پناہ لعنت ہو دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم پر۔ حضرت علی علیہ السلام کی ہر بات، آپ کا ہر قول بے شک سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ کبھی نہج البلاغہ پڑھیں، آپ ان کی دعائیں پڑھیں، آپ دعائیں کمیل پڑھیں۔ تو اب چونکہ لیلۃ القدر کی راتیں بھی شروع ہو رہی ہیں جو کہ مغفرت اور دعاؤں کی راتیں ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ ہم سب مل کر آپ کی بہت مشہور دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آپ نے اپنے ایک بہت بہترین دوست کو جناب کمیل کو لکھ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی دعائے کمیل پڑ گیا۔ یہ ایک بہترین دعا ہے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کی اور اس کی رحمت کو طلب کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سب اس کو سمجھ سکیں، آمین الہی آمین۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس دعائے کمیل کو جو ہے وہ تم شب قدر کی راتوں میں ضرور پڑھو۔ شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، سب سے پہلے آپ غسل کیجئے گا، غسل توبہ کی نیت سے کہ اللہ ہم غسل توبہ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساری رات جاگیے گا، دعائیں کیجئے گا، قرآن کی تلاوت کیجئے گا اور دعائے کمیل کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین۔